در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. چند باتیں بتاتا ہوں, اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے, اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, سبحان اللہ, کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی. خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی, شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے, فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اوندھے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے. سجدے, اور لمبا سجدہ کی, اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور, اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گئی. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نماز کی ریشو بڑی ہے. مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. میں وہ بیچ میں ایک گول لان تھا, اس میں 3-4 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا. ایک میرے ساتھ سینٹرل ماڈل سے آیا تھا, عباس شاہ, وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے. باقی 3-4 اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے, تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی. لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں. تو میں آپ سب بچے بچیوں سے, آپ کے استادوں سے, یہاں کے کام کرنے والوں سے, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. میرے رب نے 50 فرض فرمائی, 50, اور میرے نبی پہ قربان جاؤں, انہوں نے لے لی. یہ نہیں کہا اللہ پڑھیں گے کیسے, 50 لے جا, میرے لے جاتا ہوں. اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے, پڑھا تو کہیں نہیں, لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی, انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے, 50 کی تو پڑھنی, ان کو میرے پاس واپس بھیجو. مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں. تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر. یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی, 50 نمازیں ملیں گا. توبہ, ایک کون پڑھے, واپس جاؤ جی, تھوڑی کرواؤ. اچھا واپس. تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا, 5 دینی تھی. تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف. اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف, 45 باقی واپس. پھر آگے منہ سے کھڑے, جی کیا ہوا؟ کہا 45. کہا نہیں واپس جائیں, بہت زیادہ. پھر واپس 5, پھر واپس 5, پھر واپس 5, پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں. کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے. اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا, اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر. جب 5 رہ گئے آگے پھر منہ سے کھڑے تھے, جی ہن کی بنی؟ کہ جی 5 ہے کہ واپس جاؤ. کہ پنجاب یونیورسٹی والے ہے کہ نہیں پڑھنی, 5 کتوں پڑھنی؟ یا رسول اللہ واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے. کھنیا مجھے شرم آتی, اب میں نہیں جاتا. 5 کم ہو رہی, ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئی, پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے. میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا, ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی. ان کی 2 نمازیں تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت بس, اور اس میں باجماعت نہیں تھی, اذان نہیں تھی. اپنے اپنے گھر میں پڑھو, اپنے عبادت خانے میں پڑھو. اور نماز میں تلاوت نہیں تھی, صرف تسبیح. ہماری نماز میں تو تلاوت,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے 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 قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم چلو قل ہو اللہ پہ ایک رکعت مکا دیں، انا اعطینا پہ ایک رکعت مکا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے، میری قوم نے نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے۔ آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ اپنی بات پہ قائم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 لکھوں گا 50، 5 پڑھیں گے لکھوں گا 50 ہی ہوگا۔ تو یہ کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھوڑا جاؤ گے، چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی، کوئی چپڑاسی ڈیوٹی سے جان چھوڑا، چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی، بس اتنے ہوئے کہ جی اللہ کر رہے ہیں، اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ، یہ تیری عبادت۔ کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے، تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی۔ آپ بچیوں نماز پڑھو، نماز سے جینا چھڑاؤ، جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو، دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، بیمار ہو تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔